خاص طور پر اپنی کتاب البریہ میں مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تجویز دی، لیکن بغض سے بھرے ہوئے علماء اس تجویز پر کبھی عمل نہیں کرتے اور عوام الناس کو بھی اپنے ساتھ ڈبو رہے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود بہت سے سعید فطرت ہیں جو اس نسخے کو آزماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بعض سعید فطرت ایسے ہیں جو نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ویسے بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں بھی، آج کل بھی، اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے رہنمائی ان لوگوں کی فرماتا چلا جا رہا ہے جو حق کی تلاش میں سنجیدہ ہیں۔ اس وقت میں ایسے ہی لوگوں کے چند واقعات پیش کروں گا۔ ایک تبشیر کی رپورٹ کے مطابق، عربی ڈیسک کی رپورٹ دی ان کو کہ اس ماہ اپریل کے حوار المباشر جو عربی پروگرام آتا ہے MTA 3 پر، ایک مصری دوست مکرم عبدو بکر محمد بکر صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ طریق کے مطابق استخارہ کیا اور یہ دعا کی، تو اسی رات رویا میں دیکھا کہ میں اپنے ایک سلفی رشتہ دار کو اپنے ہاتھ کی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بڑے جوش سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے الفاظ مجھے سنائی نہیں دیتے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اگلے دن پھر اسی طریق پر دعا کی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی واضح چیز دکھا جس سے انشراح صدر ہو جائے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ وہی رویا دیکھا کہ میں اپنے اسی رشتہ دار کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے ہاتھ کی انگلی لہراتے ہوئے 3 بار کہتا ہوں کہ واللہ العظیم ان الجماعت الاحمدیۃ جماعت الحق، کہ یعنی خدا عظیم کی قسم ہے کہ جماعت احمدیہ ہی سچی جماعت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت کی توفیق دی۔ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن دعا کر کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ کم از کم اس سنجیدگی سے 2 سے 3 ہفتے دعا کرو یا زیادہ، جب اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں رہنمائی فرمائے گا۔ پھر ہمارے امریکہ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ عبدالسلیم صاحب 30-25 سال پہلے فجی سے لاس اینجلس امریکہ آئے تھے اور عیسائی ماحول ہونے کی وجہ سے عیسائیت قبول کر لی، مگر بعد ازاں ایک مسلمان کی تبلیغ سے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا۔ کہتے ہیں ان کی دوستی خاکسار یعنی ہمارے مبلغ جو ہیں ناول الحق کوثر ان سے ہو گئی اور یہ ہماری مسجد میں آنے لگے۔ انہیں احمدیت کی تفصیل کے متعلق بتایا، احمدیت کے متعلق تفصیل بتائی، مطالعہ کے لیے لٹریچر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں اور دعائے استخارہ کا مسنون طریقہ بتایا۔ چنانچہ انہوں نے استخارے کی دعا کی اور خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نظر آئے۔ اگلے روز وہ حسب عادت غیر احمدیوں کی مسجد میں گئے۔ وہاں عرب سے کوئی شیخ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حاضرین کو سوال کرنے کی دعوت دی اس شیخ نے، تو عبدالسلیم صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا ہے۔ چنانچہ میں نے دعا کی کہ اے خدا تو مجھے بتا کیا امام مہدی آ گئے ہیں، اور اگر آ گئے ہیں تو کون ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میری خواب میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آئے۔ اس پر شیخ نے کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں۔
تم کثرت سے تعوذ پڑھو اور درود شریف پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے پھر دعا کی، کثرت سے درود شریف پڑھا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام لوگ خواب میں نظر آئے۔ چنانچہ دوبارہ شیخ کی مجلس میں سوال و جواب میں پھر گئے اور وہاں ذکر کیا۔ اس شیخ نے پھر کہا کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ عبدالسلیم صاحب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رات کو میں کثرت سے تعوذ پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں کہ اے خدا تو مجھے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتا، مگر بقول آپ کے مجھے خدا تعالیٰ جواب نہیں دیتا، مگر صرف شیطان جواب دیتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جواب سن کر مسجد میں شور مچ گیا اور انہوں نے کہا اس کو باہر نکالو یہاں سے، یہ کافر ہے، یہ پلید ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے بھی جو سائڈ اسکرین تھی وہ بھی وہاں سے بھی وہ اسکرین پیٹی جانے لگی کہ اسے باہر نکالو، یہ کافر ہے۔ بہرحال یہ وہاں کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا ہمارے مبلغ کو، اور پھر کہا کہ اب مجھے شرح صدر ہو گئی ہے کیونکہ شیخ کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، اور اب میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی۔ اسی روز جس نے بیعت کی، حضرت مسیح علیہ السلام مکمل طور پر خواب میں ان پر ظاہر ہوئے اور ان کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور احمدیت قبول کرنے پر مبارکباد دی، اور کہتے ہیں اگلے دن یہ میں بڑا خوش تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اس طرح میں نے مصافحہ کیا۔ تو یہ لوگ تو گزشتہ 120 سال سے یہ شیخ ہیں، یہ علماء ہیں نام نہاد، اسی طرح عوام الناس کو، مسلمانوں کو ورگلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الفاظ بڑی شان سے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے اور میری جماعت کو بڑھایا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام وہ اپنے وجود کے ساتھ ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ کو جماعت کا بڑھنا، آپ کا لوگوں میں خوابوں کے ذریعے سے آ کے اپنی سچائی ثابت کرنا، یہی زندگی کا ثبوت ہے۔ پھر انڈونیشیا سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ڈیڈی سناریا صاحب جماعت احمدیہ سیانجور ویسٹ جاوا کے ممبر ہیں۔ ان تک جماعت کا پیغام 206 تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے جماعتی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ ان کی پسندیدہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب اسلامی اصول کی فلسفی تھی۔ بارہا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، کہتے ہیں مطالعہ کرنے کے بعد بھی انہیں احمدیت قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایک دن انہیں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استخارہ کریں۔ چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتے رہے، اور فروری 2008 میں انہوں نے خواب میں اپنی زبان میں ایک جملہ سنا جس کا ترجمہ یہ ہے اپنی زبان میں کہ اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے بعد جلد ہی انہیں ایک اور خواب آئی جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ 40 دن روزے رکھیں۔ ان روزوں میں 19ویں اور 21ویں رات انہیں ایک کشف دکھایا گیا جس میں ایک سفید لباس میں ملبوس شخص یہ کلمات دہرا رہا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ احمدیت سچی ہے، تمہیں یقیناً لیلۃ القدر حاصل ہو گئی ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں۔ یہ کشف کہتے ہیں مجھے کئی مرتبہ ہوا۔ بالآخر 2008 میں انہوں نے اپنی اہلیہ سمیت احمدیت قبول کر لی، اور اس کے بعد ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مشکلات کو انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا۔ کینیڈا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ سینٹ تھامس انٹاریو کا رہائشی ایک شخص مقامی لوکل تھے، بل رابنسن، بڑے پرجوش عیسائی تھے۔
لیکن رفتہ رفتہ عیسائیت سے بیزار ہو گئے اور خدا سے دعا کرنے لگے کہ اے خدا صحیح راستہ مجھے دکھا۔ کہتے ہیں ایک شب نہایت شدت سے میں نے دعا کی کہ اگر خدا موجود ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا۔ صبح کو اس نے دیکھا کہ اس کے ای میل باکس میں جماعت احمدیہ کا پمفلٹ پڑا ہوا ہے۔ بل نے اسے خدائی نشان سمجھتے ہوئے جماعت سے رابطہ کیا اور مارچ 2011 میں بیعت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ نہائے تو محسوس کیا کہ ان کے سارے گناہ دھل کر بہہ گئے ہیں اور وہ نئے انسان بن گئے ہیں۔ تو جو نیک فطرت ہیں ان کو کثرت کی معجزوں کی کثرت کی ضرورت نہیں رہتی، انہوں نے اس کو بھی خدائی تائید سمجھتے ہوئے مطالعہ کی احمدیت کو اور پھر احمدیت قبول کر لی، سوائے صرف ایک اپنے پوسٹ باکس میں ایک پمفلٹ دیکھ کے۔ پھر قزاقستان سے وہاں کے ہمارے مقامی معلم رفعت توکاموف صاحب لکھتے ہیں کہ گل سیزم آئمہ کینہ صاحبہ 2010 میں انہوں نے بیعت کی۔ اس سے قبل وہ صوفیزم سے منسلک رہے۔